لیکن تراویح میں جو ہم پڑھتے ہیں اس کی ترتیب اور اس کی ترتیب ایک ساتھ نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، مکمل اکٹھی اترنے والی یہ پہلی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ قرآن پاک کا پریفیس کہہ سکتے ہیں، انڈیکس کہہ سکتے ہیں۔ پورے قرآن پاک میں جتنے مضامین ہیں بنیادی طور پر وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 آخرت۔ پورا قرآن انہی 3 مضمون کے ارد گرد گھومتا ہے۔ توحید میں اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت کو بیان کیا گیا ہے، آپ کی ذات اور آپ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے متعلق پہلی 3 آیتیں ہیں جس میں اللہ کی تعریف کی گئی اور اس کی صفات کو بیان کیا گیا۔ اور دوسرے نمبر پر آخرت کا معاملہ بڑا اہم ہے، مالک یوم الدین کے اندر اس کو ذکر کیا گیا کہ اللہ کی ذات بڑی ہے، اس کی صفات بڑی ہیں، وہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، لیکن اس کی رحمت سے کوئی دھوکہ نہ کھائے اور اس کی رحمت کا کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ مالک یوم الدین، ایک دن آئے گا جس دن وہ اپنے نافرمانوں پر رحم نہیں کرے گا۔ رحمان کہتے ہیں اس کو جو نافرمانوں پر بھی رحم کرتا ہے، فرما برداروں پر بھی رحم کرتا ہے، لیکن دنیا کے اندر ان کو رزق دیتا ہے، گناہوں کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے ان کا رزق چھینتا نہیں ہے۔ اور رحیم کہتے ہیں جو آخرت میں بہت مہربانی کرے گا لیکن صرف فرما برداروں کے اوپر، نافرمانوں کے اوپر مہربانی نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد تیسرا مضمون ہے رسالت کا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور جو اللہ نے پیغام بھیجا ہے اس کو ایک کردار کی شکل میں بیان کیا گیا ہے، اسی کا نام ہے رسالت۔ اور وہ حسین کردار ایک تو نبی کے اندر ہوتا ہے، اور نبی کے بعد نبی کے متبعین جو صحابہ ہوتے ہیں یا تابعین ہوتے ہیں یا علماء اور صلحاء لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں ہر زمانے کے، وہ کردار ان لوگوں میں منتقل ہوتا ہے، وہی رسالت کا کردار ہوتا ہے۔ اسی کو کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ یعنی ان لوگوں کا کردار عطا فرما جن پر تو نے انعام کیا، اور وہ انبیاء ہوتے ہیں اور ان کے متبعین ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو کردار 2 طرح کے ہیں، ایک وہ جو رسالت اور نبوت نے پیش کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور آپ کے صحابہ کی سیرت میں، اور دوسرا وہ جو ہر زمانے کے فاسق اور فاجر پیش کریں گے، ہر زمانے کے مغضوب علیہم ولا یہود اور نصارہ پیش کریں گے، مشرکین پیش کریں گے، جو قرآن کے مقابلے میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے کردار کے مقابلے میں لایا جائے گا، ان سے ہوشیار رہنا ہے، غیر المغضوب علیہم، اس راستے پر نہیں چلنا ہے۔ اس کے بعد سورت شروع ہوتی ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کے اندر، بقرہ کہتے ہیں گائے کو، چونکہ اس میں گائے کا ایک تذکرہ ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ واقعہ بیچ میں آیا ہے، اسی کی مناسبت سے سورہ بقرہ کہہ دیا گیا۔ سورہ بقرہ کے اندر مختلف مضامین ہیں، موٹے طور پر شروع کے اندر اس میں 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک وہ جماعت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والی یعنی مومن ہے، اور دوسری وہ جماعت جو اللہ کی نافرمانی کرنے والی یعنی کافر ہے، اور تیسری وہ جماعت جو اپنے آپ کو ظاہر تو کرتی ہے فرمانبردار لیکن حقیقت میں در پردہ وہ فرمانبردار نہیں ہے، وہ اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین اور دینداروں کو دھوکہ دیتی ہے۔ پہلی جماعت کا تذکرہ بھی مشکل سے 4 آیتوں کے اندر کیا گیا، دوسری جماعت کا تذکرہ 2-3 آیتوں کے اندر کیا گیا، اور تیسری جماعت کا تذکرہ تقریباً 13 آیتوں کے اندر کیا گیا تفصیل کے ساتھ۔ میں چند آیتیں اس میں سے بھی عرض کروں گا، اور اس کے بعد آگے چل کر پھر بنی اسرائیل جو یہودی ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا بڑی تفصیل کے ساتھ، اور وہ ساری برائیاں جو بنی اسرائیل کے اندر پائی جاتی تھی اس قرآن پاک میں ذکر کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امت باخبر رہے، کہیں وہ غلطیاں دوبارہ نہ کر بیٹھے جو بنی اسرائیل نے کی اور اللہ کے عذاب کا مستحق ہوئی۔ اگر یہ امت وہ غلطیاں دوبارہ دہرائے گی تو وہی نتائج دیکھے گی جو نتائج بنی اسرائیل نے دیکھے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جو حرکتیں کی، میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے یقیناً وہی حرکتیں دوبارہ دہرائیں گے، یہاں تک کہ نعوذ باللہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو اس امت میں بھی ایسا کوئی بدبخت ہوگا جو ایسا کام کرے گا۔
تو بار بار اس سورہ بقرہ کے اندر شروع میں بنی اسرائیل کی ان بڑی خرابیوں اور بڑی برائیوں کا ذکر کیا گیا. اگر موقع ہوگا تو انشاءاللہ کچھ اس میں سے سنیں گے. پہلی جماعت مومنوں کی جماعت، ان کی کچھ موٹی صفات بیان کی. الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت یہ کہ وہ سب کچھ بن دیکھے مانتے ہیں. یہ صفت سب سے پہلے ذکر کی گئی. بظاہر نظر نہیں آتا کہ یہ کون سی اتنی بڑی صفت ہے. یہ بہت بڑی صفت ہے اور آج کے اعتبار سے تو بہت ہی زیادہ ہے، اس لیے کہ آج وہ زمانہ چل رہا ہے جو تشکیک میں ڈالنے والا، شک میں ڈالنے والا، آپ کے ایک ایک عقیدے کو لے کر اس طریقے کی باتیں کی جائیں گی، گویا کہ توحید، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، گویا کہ آخرت، جنت اور جہنم کچھ بھی نہیں ہے. تو فرمایا میرے مومن بندے وہ ہیں جنہیں ان باتوں کو سمجھانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ بن دیکھے مانتے ہیں اپنے رب کو، وہ بن دیکھے مانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، اور وہ بن دیکھے قبر کو مانتے ہیں، قبر کے عذاب کو اور قبر کے آرام کو مانتے ہیں، جنت کی نعمتوں کو مانتے ہیں، جہنم کے عذاب کو مانتے ہیں، چاہے ان کو یہ بات سمجھ آئے یا نہ آئے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کے سامنے جب معراج کا واقعہ پیش کیا تو مکہ کے لوگوں نے بڑی عجیب نظر سے دیکھا، اور ساروں نے جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا دیکھو تمہارے ساتھی آج ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر نے فرمایا اگر میرے ساتھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں تو یقیناً ایسا ہوا ہوگا. یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان. قبر کو دیکھا نہیں لیکن قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے، جنت کو دیکھا نہیں لیکن جنت کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے اور اس کا سوال کرتا ہے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے. رب کو بھی دیکھا نہیں لیکن رب کے ایک حکم کو ایمان والا ایسا سمجھتا ہے گویا کہ اس کا رب حکم دے رہا ہے کر، اور وہ کرتا جا رہا ہے، وہ کہہ رہا کر اور وہ کرتا جا رہا ہے. اسی کا نام ہے الذین یؤمنون بالغیب. ویقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور پرانے جو انبیاء کرام ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. اور جو ہر چیز میں لاجک تلاش کرے، آج انسان کا مزاج ایسا ہو گیا میٹیریل کی دنیا میں پہنچنے کے بعد اب ہر انسان شریعت کے ہر حکم کو لاجک پر تلاش کرتا ہے. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں ہے سوائے اس ریزن کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. مثال کے طور پر مکہ کے لوگوں نے قرآن کے سامنے یہ اعتراض کیا کہ یہ سود سے کیوں قرآن نے منع کیا. ابھی آئے گا وہ بیچ میں، سود سے کیوں منع کیا؟ سود بھی تو ایک بزنس ہے. ہم دوسرے طریقے سے بزنس کرتے ہیں تو ہم پیسے سے بزنس کریں، تو سود بھی تو ایک بزنس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خرابیاں دوسری جگہوں پر بیان کی، احادیث کے اندر بھی آئی، لیکن اس جگہ پر جو جواب دیا گیا وہ لاجک نہیں بتایا گیا، سیدھا ایک جواب دیا گیا سود اور ربا اور بزنس یہ ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، ایک تو حلال ہے اور ایک حرام ہے، دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ کوئی ریزن دیا جاتا، جواب کیا دیا گیا کہ ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے. حلال اور حرام ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس کو اللہ نے حلال کیا ساری دنیا مل کر اس کو حرام نہیں قرار سکتی، اور جس کو اللہ نے حرام کیا ساری دنیا اس کے فوائد بتا کر اس کو حلال نہیں قرار دے سکتی. تو اسی کا نام ایمان ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو مانے اور بغیر کسی لاجک کے اور بغیر کسی عقلی دلیل کے. دوسری جماعت جو اللہ کے نافرمان ہیں اور جنہوں نے یہ ٹھان لی ہے کہ ہم نہیں مانیں گے، اللہ نے فرمایا چھوڑ دو ان کو حال پر. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی سماعت پر، سب چیزوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کے اوپر ڈھکن پڑ گیا ہے، اب یہ کبھی کھلے گا نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امت ان کو دعوت نہ دے، ان کے لیے راستے ہمیشہ کھلے رکھے جائیں گے، راستے کھول دیے جائیں گے، جس کو بات سمجھ آئے وہ واپس پلٹ جائے اپنے رب کے راستے کی طرف. اور تیسری وہ بد نصیب جماعت جو اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے مومن، جو اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے متبع سنت، لیکن در حقیقت ایسا ہے نہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ زمانے میں صرف فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ پردے میں کچھ اور کرتے ہیں، ظاہر کچھ اور کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بڑا غضب نازل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑی سخت سزا کی وعید سناتے ہیں، اور ان کو فرماتے ہیں تم جو ایمان کے بیس میں، تم جو ظاہری شکل کے بیس میں اندر کفر چھپائے ہوئے ہو، نفاق چھپائے ہوئے ہو، ظاہر میں محبت کا اظہار کرتے ہو، در حقیقت اتباع اور اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے ہو، ایسا لگتا ہے یخادعون اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہو. وما یخدعون الا انفسہم، تم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اگر تم دھوکہ دو گے تو اپنے آپ کو دھوکہ دو گے.
اور یہ جو طبقہ ہے بیچ میں جو اپنے آپ کو ظاہر مسلمان کرتا ہے لیکن در حقیقت کسی اور سے محبت کرتا ہے، در حقیقت کسی اور کے کلچر اور تہذیب سے محبت کرتا ہے، جب ان کو کہا جائے بھئی پکے سچے مسلمان کیوں نہیں بنتے ہو، کیوں نہیں حقیقی متبع سنت بن جاتے ہو، کیوں نہیں وہ کلچر اور تہذیب اپنا لیتے، کیوں نہیں وہ کتابیں پڑھتے جو اللہ کے رسول نے بتائی، جو وہ احادیث پڑھتے جو اللہ کے رسول نے دی، اور اس کتاب کو کیوں نہیں حاصل کرتے جو اللہ نے اتاری، ویسا ایمان کیوں نہیں لاتے جیسے پکے سچے مومن ہوتے ہیں جو قرآن کو سمجھنے والے، سیکھنے والے اور سنت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، آپ کیوں نہیں ایسے بن جاتے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَإِذَا وہ یہ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے نہیں، ہم جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں یہی طریقہ زندگی گزارنے کے بہتر ہے، اس میں بڑے فائدے ہیں، ہم دنیا کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا کما آمن الناس، تم نیک لوگوں کی طرح پکے سچے مومن بن جاؤ، تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے مومن بنے جیسے بیوقوف ہیں؟ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، ہر چیز اپنی ویزیبل کر دیتے ہیں، بالکل ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ یہ زمانہ ایکسپوز ہونے کا نہیں ہے، یہاں تو چھپ چھپ کے چلنا پڑتا ہے۔ فرمایا ایمان تو ایکسپوز ہو کے ہی رہتا ہے اور سنت تو ایکسپوز ہو کے ہی رہتا ہے۔ جو اپنے آپ کو چھپا کر رکھے گا وہ اپنے آپ کو منافق بنا کے رکھے گا۔ اور زندگی کیسے گزارے گا؟ فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہ تھوڑی سی روشنی دیکھتے ہیں کہ روشنی کدھر ہے، جہاں روشنی ملتی ہے وہاں چل پڑتے ہیں اور جہاں روشنی بجھ جاتی ہے وہاں رک جاتے ہیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب جب ان کو روشنی دکھتی ہے یہ چل پڑتے ہیں اور جب جب ان کو اندھیرا دکھتا ہے قاموا، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اور یہ کردار بیان کرنے کے بعد آگے چل کر ایک حسین کردار حضرت آدم علیہ السلام کا پیش کیا کہ اگر مومن بننا ہے تو پکے سچے مومن بنو، منافق مومن نہ بنو، ویسے مومن بنو جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے عزت رکھی۔ اور آدم علیہ السلام کو جو عزت اللہ نے فرشتوں میں دی وہ صرف اسی مومن کو ملے گی جو حقیقی مومن بنے گا، اور جو اپنے ایمان کو چھپا کر اور کردار کسی اور کا اپنائے گا اور ظاہر کچھ اور کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عزت نہیں دے گا جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے درمیان دی۔ وہ تفصیلی واقعہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جو فرشتوں نے مکالمہ کیا اس کو تفصیل سے ذکر کیا، بس 2-3 منٹ میں 2-3 آیتیں اور کریں گے۔ اس کے بعد پاؤ پارے کے بعد بنی اسرائیل کی ان باتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ کیا جرائم کرتے تھے جو اس امت کو نہیں کرنے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلا جرم یہ تھا کہ وہ ناقدرے تھے، وہ ناشکرے تھے، جو نعمتیں اللہ نے ان کو دی تھی ان کی کبھی قدر نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس نعمت کو یاد رکھو جو میں نے تمہیں دی ہیں۔ کیسی کیسی نعمتیں؟ ظللنا علیکم الغمام، جب دھوپ لگی تو اللہ نے بادلوں سے سایہ کیا، اور وانزلنا علیکم المن والسلوى، جب بھوک لگی تو من و سلوہ جنت کا کھانا کھلایا، اور جب پیاس لگی تو پتھروں سے پانی کے چشمے نکال کر، اور جب دشمن پیچھے تھا اس کے بعد کیا ہوا؟ جب دشمن پیچھے تھا تو دریائے نیل سے راستے نکال کر پار کرایا، اور جب شریعت کی ضرورت تھی کوہ طور پر بلا کر شریعت عطا کی، کتاب عطا کی، لیکن وہ سب نعمتیں بھول گئے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، رب کی آیتوں کو کم قیمت پر بیچ دیا۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو بالکل مکس کر دیا، باطل کو حق بنا کر اور حق کو باطل بنا کر پیش کیا۔ وتکتموا الحق، اور سب سے بڑا جرم ان کا یہ تھا کہ حق کو چھپا ہی دیا، حالانکہ حق میں یہ تھا کہ ایک نبی آئیں گے اور ان کی باتوں کو تسلیم کیا جائے گا اور ان کی شریعت پر عمل کیا جائے گا، لیکن سب کچھ انہوں نے چھپا دیا۔ وتکتموا الحق واقیموا الصلاۃ، ان کو کہا تھا کہ نماز پڑھو، نماز چھوڑ دی۔ وآتوا الزکاۃ، ان کو کہا تھا کہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ چھوڑ دی۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، بڑی بڑی اچھی لچھے دار تقریریں کرتے تھے، بڑی بڑی اچھی باتیں دنیا کو بتاتے تھے، لیکن وتنسون انفسکم، خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اللہ سے مدد کا جو طریقہ تھا صبر اور نماز، دونوں سے دور ہٹ گئے تھے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات ہوگی وہ یہ حرکتیں نہیں کرتے۔ تفصیل سے وہ نعمتیں جو اللہ نے ان کو دی اور اس کے بعد جو ان پر انعامات کیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اور کیسے کیسے انہوں نے بدعہدی کی۔ اللہ نے انہیں اریحہ شہر میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہونے کا حکم دیا، وہ بڑے تکبر کے ساتھ اکڑ کر گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انہوں نے حد کر دی نافرمانیوں کی، جب انہوں نے حد کر دی اللہ سے سوالات کرنے کی اور ناقدری کی، تو پھر کیا ہو گیا؟ ان کے دل سخت ہو گئے۔
ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، اور وہ دل پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بس ہم یہیں تک رکھیں گے، لیکن یہاں سے سبق یہ ملا، جب انسان نافرمانی کثرت سے کرتا رہتا ہے تو پھر دل سخت ہو جاتے ہیں، اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں وہ پتھر کی طرح ہو جاتے ہیں، وہ آنکھوں کو بھی پتھر بنا دیتے ہیں، اور جب آنکھیں پتھر بن جاتی ہیں وہاں سے پانی کا اور آنسوں کا کوئی قطرہ نہیں نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے جو بنی اسرائیل کے اندر پائی جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام راستوں سے محفوظ رکھے جو ان کے اندر پائے جاتے تھے، اسی لیے قرآن پاک نے ان راستوں کو بیان کیا۔ کل تھوڑا سا موقع ہوگا تو اور تفصیل سے ذکر کریں گے۔